مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے محمدی رونی قافلہ کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اچھا جی، فون آ گیا جناب، میری جناب مجھ دودھ نہیں دیتی، پیر کیا کرے؟ دودھ تو میں بڑھا نہیں سکتا، بیعت ہو سے دکان ہی نہیں چلتی، بیعت اس لیے ہوئے کہ دکان چلے، پیر اس لیے پکڑا ہے کہ وہ تمہاری ہٹی چلائے، پیر اس لیے ہے تمہارا ویزا لگے جا کے برٹش میں، پیر اس لیے ہے کہ تو جو ہے نا جی جلدی جلدی جا اور باہر جا کے تیرا کام لگ جائے، پیر اس لیے تیری مرضی کی شادی ہو جائے، پیر اس لیے ہے کہ تمہیں جو ہے نا جی اللہ تعالیٰ 5-6 بچے دے۔ نہ یہ اگر کوئی اس طرح بیعت ہے یا یہ ارادہ رکھتا ہے یہ فاسق ہے، بالکل۔ یہ اپنے دونوں کرنے والا بھی اور ہونے والا بیعت دونوں یہ جھوٹے ہیں اس معاملے میں۔ نہیں، بیعت ہوتی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اوپر ہے، یہ واضح ہے بالکل، میں بتا دوں شریعت میں۔ تو اب سال کے بعد کوئی آئے، کوئی سیکھنے جو آتا ہے نا اس کو باقاعدہ اس کی ایکسرسائز کرائی جاتی ہیں، مشقیں کرائی جاتی ہیں کہ بھائی اس طرح مراقبہ کرنا ہے، اس طرح تم نے خیال بنانا ہے، تم نے اس طرح بیٹھنا ہے۔ پہلے 14 سال 15 سال 40 سال لوگوں نے پیرخانے پہ اپنے وقت گزارے ہیں، ٹائم گزارے ہیں۔ ابھی تو لوگ آتے ہیں کہتے ہیں حضور میں بیعت ہو جاؤں تو مجھے دم کی اجازت دے دینا۔ بھائی ابھی تو مطلب کہ اگر 4 دن نماز پڑھیں گے 5ویں دن کہیں گے دم کی اجازت دے دیں، اور بھائی تمہیں دم کی ضرورت کیا ہے؟ دم کی اجازت؟ مجھے تعویذ لکھنے کی، مجھے جو آنا حضور مجھے تعویذ لکھنے کی اجازت دے دینا۔ وہ کتاب میں لکھا تھا کسی اللہ والے سے لے لیں، میں نے کہا میں اللہ والا نہیں، کسی اور سے جا کے لے لیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ والا نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ والا سے مراد ہم ہیں تو اللہ کے، یعنی اللہ والا بندہ سمجھتا کوئی نیک ہو۔ میں نے کہا میں تو اتنا نیک نہیں ہوں، میرا تو گزارا ہے، اپنا کام چلایا ہوا ہے، کسی اور سے جا کے جا لے۔ یہ حالات ہیں۔ ایک بندہ آیا کہتا ہے جی کوئی مجھے ایسا چلا دے میں جن میرے قابو آ جائے۔ اور بھائی اس لیے تمہیں پیدا اللہ نے کیا جن قابو کرنے کے لیے، جن کو جن جانے دو، تو انسان ہے، تو انسان بن، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ خواہ وہ بادشاہ ہے، خواہ اس کی ملک کا سپاہی ہے، مزدور ہے، خواہ وہ پیر ہے، سجادہ نشین ہے، بڑی سے بڑی درگاہ کا۔ میں نام نہیں مجھے مرشد نے کہا تھا نام نہیں بیچنا امام بری سرکار کا۔ امام بری سرکار نے چھڑانا ادھر، امام بری سرکار نے نہیں چھڑانا، عمل چھڑائے گا تمہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ میں سجادہ نشین ہونے کے ناطے اعلان میں اکثر جگہوں پہ کرتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کوئی درگاہ آپ کو نہیں بچا سکے گی، آپ کا عمل آپ کو بچائے گا۔ مزہ تو تب ہے کہ پیر مانا تو پھر پیر کی بات مانے، مزہ تو تب ہے کہ میں امام بری سرکار کا ہو جاؤں اور ان کا رنگ چڑھا لوں اور ان کی بات پہ لبیک کہوں اور کبھی بھی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہ کروں، یہ تو ہوئی میری مریدی۔ اگر میں اپنی مرضی کرتا ہوں تو پھر ادھر بڑے بڑے قیامت والے دن کھڑے ہوں گے اللہ کی کرسی کے سامنے۔ خواہ وہ امام ہے، مقتدی ہے، حافظ ہے، قاری ہے، طالب علم ہے، مزدور ہے، غریب ہے، امیر ہے، تاجر ہے، کھیتی باڑی والا ہے، وہ خوبصورت ہے، خوبصورت نہیں ہے، وہ سفید ہے، سیاہ ہے، کالا ہے، گورا ہے، سید ہے، ملک ہے، گجر ہے، راجا ہے، مہاراجا، جو بھی ہے، جواب اللہ کو دینا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، یہ یاد رکھ لیے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے 60 70 80 100 سال کی تو پوچھے گا، نہیں پوچھے گا، بتا تجھے جوانی دی تھی کیسے گزاری، بتا تو نے یہ مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا ہے، پوچھے گا اللہ۔ یہ نہ کوئی سمجھے کہ نہیں پوچھے گا۔ یہ جو کوئی عالم آپ کو کہتے ہیں نا وہ الگ ہے، بعض نائب خان بھی کہتے ہیں کوئی نہیں بھائی تمہیں جانا، نہ میں نہیں ایسی بات کرتا، اس کی رحمت ہو جائے، اس کا فضل ہو جائے، عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جیسن میں ورگے منہ کالے۔ اس کا فضل ہو گیا تو بس کام بن جانا ہے، باقی کوئی نہیں ہے۔ لیکن بالکل حدیث اور قرآن کے اندر موجود ہے یہ نص، جہاں نعمتیں اللہ نے بتائی ہیں جنتیوں کو ہمیشہ ہمیشہ ہم فیہا خالدون والی، وہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والی بھی سنائی ہوئی ہیں۔ ڈرو اللہ سے اس سے پہلے کہ موت ہمارے سر پہ پہنچ جائے، وقت اخیر ہو، آخری سانسوں میں ہم ہوں، اس سے پہلے کہ جوانی بڑھاپے میں بدل جائے، اس سے پہلے کہ دانت گر جائیں، اس سے پہلے کہ بال سفید ہو جائیں، اس سے پہلے کہ درد شروع ہو جائیں جسموں میں۔